بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں 2 اسکولوں پر بمباری سے 50 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے زمینی حملوں کا دائرہ جنوبی غزہ تک بڑھا دیا۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس خالی کرنے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور بلڈوزر خان یونس پہنچا دیے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی فائبر روٹس کاٹ دی، جس کے باعث غزہ میں موبائل اور انٹرنیٹ اور لینڈ لائن سروسز معطل ہو گئیں۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 700 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب حماس کی القسام بریگیڈز نے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی 28 گاڑیوں کو تباہ کرنے اور جھڑپوں میں اسرائیلی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ 2 صوبے تخریب کاری کی لپیٹ میں ہیں، ایسے میں کیا انتخابات ہو سکتے ہیں؟ الیکشن کے لیے تیار ہیں مگر انتخابی ماحول دیا جائے۔ لاہور میں تو سب ٹھیک ہے مگر ہماری طرف بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ نائجیریا کی فوج نے غلطی سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب پر ڈرون گرا دیا، جس سے 85 افراد مارے گئے۔ نائجیریا کی فوج نے باغیوں کے خلاف آپریشن کے دوران غلطی سے شہریوں پر ہی ڈرون کا حملہ کر دیا۔ اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کر دیا۔ بانی رہنما پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں باضابطہ درخواست دائر کر دی۔ الیکشن کے لیے نون لیگی رہنما رشتہ داروں کو ٹکٹیں دلوانے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ متعدد رہنما ناراض ہو گئے۔ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا نوٹس۔ ٹکٹوں کے تنازعات حل کرنے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ کلاسیکل گلوکار حسین بخش گلو انتقال کر گئے۔ استاد حسین بخش گلو الحمراء اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس سے وابستہ تھے۔ سعودی عرب کی اپنے شہریوں کو پاکستان سمیت 25 ممالک کے سفر سے گریز کی ہدایت۔ سعودی محکمہ صحت نے یہ ہدایت متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جاری کی ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 14 دسمبر سے پرتھ میں شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ کا آغاز پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 5 بجے ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک 69 ٹیسٹ میچز کھیلے گئے ہیں، جس میں سے 34 میچز میں آسٹریلیا نے جبکہ پاکستان محض 15 میچز میں ہی کامیابی حاصل کر سکا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 20 ٹیسٹ میچز ڈرا ہوئے ہیں، جبکہ ہوم کراؤڈ پر آسٹریلیا نے 26 اور پاکستان نے 7 فتوحات سمیٹی ہیں۔ ویتنام کی 75 سالہ خاتون جو صرف پانی اور سافٹ ڈرنکس پر ہی زندہ ہے، یہ سب 1963 میں اس وقت شروع ہوا جب وہ اور دوسری خواتین جنگ میں زخمی ہونے والے فوجیوں کے علاج کے لیے پہاڑ پر چڑھ رہی تھیں۔ پاکستان ویمنز ٹیم نے پہلی مرتبہ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز جیت لی۔ فاطمہ ثنا کی شاندار بولنگ اور عالیہ ریاض نے قومی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ بھارت میں ایک بار پھر فسادات پھوٹ پڑے ہیں۔ مزید 13 افراد مارے جا چکے ہیں۔ ہزاروں فوجیوں کی تعیناتی کے باوجود مودی سرکار فسادات پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ گوہاٹی بھارتی ریاست منی پور میں 2 مسلح گروہوں کے تصادم میں کم از کم 13 افراد مارے گئے اور درجنوں زخمی۔ ریاست منی پور فسادات ایک بار پھر ٹوٹ پڑے ہیں۔ 7 ماہ پہلے شروع ہونے والے ان فسادات میں مجموعی طور پر 200 کے قریب افراد مارے جا چکے ہیں اور 2000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ منی پور فسادات کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب وزیر اعظم نریندر مودی نے دونوں برادریوں کو حاصل حکومتی مراعات اور کوٹے کی تقسیم میں بڑی تبدیلی کی تھی۔
ان فسادات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے وزراء کے گھروں کو بھی نظر آتش کر دیا گیا تھا اور مودی کی جماعت کو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ سگریٹ سے ہونے والی آلودگی اربوں ڈالر کے نقصانات کا سبب قرار سگریٹ کے فلٹر اور پیکٹ پر مشتمل پلاسٹک کا کچرا سالانہ 26 ارب ڈالر جبکہ ہر 10 سال میں 186 ارب ڈالر کے نقصان کا سبب قرار پایا ہے۔ نون لیگ اور جے یو آئی کا عام انتخابات مل کر لڑنے اور مشترکہ صدارتی امیدوار لانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ سندھ میں مل کر الیکشن لڑنے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور مشترکہ صدارتی امیدوار لانے پر اتفاق۔ خاور مانیکا کے کہنے پر کئی بار عمران خان کو گھر سے نکالا، غیر شرعی نکاح کیس میں گھریلو ملازم کا بیان قلمبند۔ چاروں گواہان کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد عدالت نے آئندہ سماعت پر کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب کر لیے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔